بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل درود شریف قرآن مجید کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت اور مومنوں کو اس حکم کی تاکید قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریف مدینہ منورہ میں ماہ شعبان 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی ہر تاریخ روزانہ 700 مرتبہ میں درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یعنی اے میرے صحابیوں، مجھے مبارکباد دو، کیونکہ میرے بارے میں اس وقت ایک ایسی آیت شریف اتری ہے کہ جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا بھر میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت حضور کا چہرہ مبارک انار کے دانے کی طرح چمکتا ہوا حشاش و بشاش نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے یعنی یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے آپ سے عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ برائے کرم آپ ہمیں اس آیت شریفہ کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے ایک علمی منکون اور پوشیدہ راز کی بات پوچھ لی۔ اگر نہیں پوچھتے تو میں زندگی بھر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں، اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ میرے نام سننے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے بول پڑتے ہیں: غفر اللہ لک، یعنی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ ان فرشتوں کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواباً فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے: آمین۔ اسی طرح جب کسی بندے کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ دونوں فرشتے پکار اٹھتے ہیں: لغفر اللہ لک، یعنی اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں: آمین۔ پتہ چلا کہ بندے کا درود شریف پڑھنا اس کی اپنی مغفرت پر اللہ کی مہر لگ جانا ہے، اور آپ کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنا اپنی مغفرت کی ناقبولیت پر خدا کی مہر لگ جانے کے مترادف ہے۔ یعنی درود و سلام پڑھنے سے باز رہنا اپنی مقدر کو تباہ کرنا اور محض کا دروازہ کھولنا۔ علامہ شمس الدین خطیب علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اس آیت پاک کے لفظ یصلون علی النبی سے مراد صرف ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس آیت کے ذریعے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اعظم
عظمت و منزلت کا اپنے بندوں پر یہ اظہار فرمایا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی آپ کی نہایت تعظیم و تکریم، عزت و حرمت، فضیلت و شرافت اور صحافت و مناص بیان فرماتا ہے۔ آپ کو رفعت، ذکر، اعلی منزلت اور اپنی قرب خاص جیسی خصوصی عنایات سے مالا مال فرماتا ہے۔ نیز تمام آسمان اور ملائے اعلیٰ کی ساری فرشتے بھی حبیب کردار کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں اس حقیقت کے انکشاف کے بعد آپ زمین میں بسنے والے مومنوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکمیر کے لیے صلاۃ و سلام عرض کرتے رہو، اپنے آقا سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے رہو۔ گویا اس طرح علم و سلفہ یعنی آسمانی و زمین دونوں مخلوق الہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہد و مسانہ میں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں مشغول رہا کرو، جہاں کی سعادتوں سے بہتر اندائے نظر۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمام کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے بتائیں، اور ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول چکی ہوئی تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں شیخ مکرم ابو العلائی آپ سے پھر ملوں گا ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔